کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ اللہ نے 12 کروڑ آبادی میں سے آپ کے حصے میں ایک بیوی آئی اور آپ کو وہی راس نہیں آئی۔ کیسے آدمی ہے آپ؟ اللہ آپ کو فرعون کا مزاج نہ دے۔ کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے، تو اس نے کہا نہیں میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے۔ دانا انسان جب جاہل کی بات خوشی خوشی برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دانائی کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہونا کہ میں نے سفر آسان کرنا ہے، تو یہ جو اختلاف رائے ہے نا جی، یہ پھر حسن اختلاف رائے بن جاتا ہے۔ میاں بیوی یہاں لڑ رہے ہیں اور بیٹا شیخو پورہ میں، تو یہاں ان کی لڑائی کی وجہ سے شیخو پورہ میں بچے میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر 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 مالک کا، بے انتہا کرم، بے انتہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس تھوڑی سی بریک آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے اور بڑے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے اور ٹاپکس بھی آ رہے ہیں نئے نئے۔ ہمیں خود بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کا جی، کہ الحمدللہ وہ گفتگو میں کئی چیزیں نا نئی نکلتی ہیں، ہمارے لیے بھی نئی نکلتی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم بولنے والے نہیں، ہم سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نا وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فقرہ یاد آ گیا کہ وہ علم جو دوسرے کے کام نہ آئے وہ اپنے کام بھی نہیں آئے گا، یعنی کہ جو علم دوسرے کے کام آ جائے وہ اپنے کام بھی آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات۔ آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک بہت پاورفل ہے، بہت ضروری ہے، اور آج کا ٹاپک ہے اختلاف رائے۔ ہاں بالکل ٹھیک جی، واہ جی واہ۔ یہ کتنا مطلب ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت ہی ہیلدی چیز ہے بیسیکلی تو یہ، کیونکہ پیدا فرمانے والے نے خود ہی اختلاف فرمایا ہے ایک دوسرے کے درمیان میں۔ مطلب سب سے پہلا اختلاف اس نے خود پیدا فرمایا کہ اپنے ہی مقابلے میں ایک اپنی نہ ماننے والی قوت کو کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی جو اختلاف کی جو بات اگر کہے نا، تو پھر اس نے چیزوں کو نکھارنے کے لیے نا چیزوں کا متبادل یا چیزوں کے خلاف چیزیں پیدا فرمائیں۔ لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، دن رات کا جو ہے، اب دن روشنی والا ہے بالکل اور رات تاریکی والا ہے، تو یہ دونوں کے اندر کہیں تو اختلاف ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے ہر چیز کا نکھار پیدا کرنے کے لیے اس چیز کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ پہاڑ ہے بلند و بام اور چونٹی ہے چھوٹی سی، ہے نا جی۔ تو اب یہ اختلاف کو اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو ہر چیز کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ وہ پیدا فرمانے والے نے آپ کے چہروں میں اختلاف فرمایا، آپ کی زبانوں میں اختلاف فرمایا، آپ کے نظریات میں اختلاف فرمایا، آپ کے عقائد میں اختلاف فرمایا، دن رات میں اختلاف فرمایا، موسموں میں اختلاف فرمایا ہے۔ تو ہر چیز کو نا اس نے اختلاف فرما کر تو اس نے ایک حسن تخلیق کو اجاگر کیا بیسیکلی۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کا حسن اگر کہیں کہ اجاگر کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ جیسے سرکار والا صاحب کا فکر ہے نا کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آئے واہ سبحان اللہ۔ تو یہ اب وہ اس کا اختلاف ہے یہ بیسیکلی۔ تو ہمیں وہ بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ ایک کھیل کھیلتے تھے ہم، کہ وہ ایک لائن لگائی جاتی تھی ایسے کر کے چھوٹی سی پیپر کے اوپر، اور کہتے تھے اس کو ٹچ نہیں کرنا اور اس کو چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ تو وہ سارے سوچتے تھے کہ یہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ربر بھی نہیں لگانا، یہ چھوٹی کیسے ہوگی؟ تو وہ اس کے مقابلے میں ایک بڑی لائن لگا دی جاتی تھی جس کے مقابلے پہ وہ چھوٹی واہ سبحان اللہ، وہ چھوٹی ہو جاتی تھی لائن۔ تو اختلاف جب مزاجوں میں ہے، جب عقائد میں ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں پہ، جیسے سرکار والے صاحب کا بڑا خوبصورت ایک فکرہ ہے کہ کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے،
تو اس نے کہا نہیں میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے. اب وہ کتابوں کا ہی اختلاف ہے آپس میں کہ ایک کتاب نے کچھ اور نظریہ دیا ہے تو دوسری کتاب نے کچھ اور نظریہ دیا ہے. اس کے پڑھنے والے اور عقائد کے لوگ ہوں گے, اس کے پڑھنے والے اور عقائد کے لوگ ہوں گے, تو وہ عقائد آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اچھا یہ کہنے کو جھگڑا ہے, لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے سرکار بادشاہ فرماتے تھے کہ چھوٹا برتن جو ہے نا وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے. سمال کراکری چھوٹا پانڈا جلدی گرم ہو جاتا ہے اور بڑی دیگ کو گرم ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جو چھوٹے عقائد والے جو لوگ ہیں, عقیدہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بیسیکلی تو انسان ہی چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اس کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے. تو چھوٹے عقیدے والے جو لوگ ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں, اور بلند عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ بڑے دروازوں کی طرح سے ہوتے ہیں جس میں سے چھوٹے عقیدے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ, روکتے نہیں ہیں وہ. تو جو بڑے مزاج والے جو لوگ ہیں نا, جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا مزاج دیا ہوتا ہے, ان کے عقیدے بڑوں کی طرح سے ہوتی ہیں اور وہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر فوری طور پہ اگر عقیدہ ہے تو کفر کا آئے گا کہ ان کا عقیدہ, ان کا مذہب اور سارا کچھ اور, تو ان سے سلام نہیں کرنا, ملنا نہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو اب اگر تمام اولیاء اللہ یہی سوچ رہے ہوتے تو وہ پھر کنورٹ کیسے کرتے ان کو؟ اللہ اکبر. اس لیے بڑے عقیدے والوں نے بڑا مزاج رکھا اور ان کو محبت سے ڈیل کیا, اور محبت سے ڈیل کر کے وہ اپنی طرف لے کے آئے. اگر آپ اختلاف رائے میں اگر آپ جھگڑا پیدا کریں گے, جیسے مولانا روم فرماتے تھے نا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو, اپنے دلائل بلند کرو. واہ سبحان اللہ. تو جہاں پہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا, وہاں پہ دلائل کم ہو جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. بلکہ دلائل کمزور ہوتے ہیں تو آواز اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اب آپ اس کو ادھر سے کنونس نہیں کرے تو اپنی آواز کے پریشر سے آپ کسی کو دبانا شروع کرتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے, ایک ہے ہمارے بڑے اچھے صحافی ہیں ارشاد عارف صاحب, تو انہوں نے ایک مجھے واقعہ سنایا کہ ارلی ڈیز تھے, سرکار وائس صاحب کی نئی نئی گفتگو کا آغاز ہوا تھا, تو شہر کے اندر نا کچھ آواز آنی شروع ہو گئی تھی کہ ایک شخص ہے جو بہت منفرد سی بات کرتا ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک ہمارے وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یار وہ تم نے نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی سنا ہے میں نے, لیکن ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا آج چلتے ہیں اور چل کے ذرا دو ہاتھ کرتے ہیں ان سے, بھئی یہ کون ہے ہمارے شہر میں نیا بندہ ہے جو بولنا شروع کر دیا, جس نے آ کے, مطلب وکیلوں کا کام ہے بولنے کا نہیں زیادہ تر. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو کچھ موضوعات کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوئی ہماری, اور وہ جب موضوعات کے اوپر وکیل صاحب کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی, لہجے کے اندر تلخی آنا شروع ہو گئی. تو جب اس حالت پہ پہنچے تو سرکار وائس صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ مجھے علم سے شکست نہ دیں, آپ مجھے اخلاق سے شکست دے دیں. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ کیسی بات ہے نا جی, کہ علم سے شکست نہ دیں, اخلاق سے دے دیں. جیسے سرکار وائس صاحب کا ایک اور بڑا قیمتی فکرہ ہے کہ ہم لوگ بحث جیت جاتے ہیں اور دوست ہار جاتے ہیں. تو بحث کیا ہے بیسیکلی؟ تو اختلاف ہی ہے. ہم اختلاف میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم وہ اگلی شخصیت کو ڈسون کر دیتے ہیں, اپنا پوائنٹ نہیں ہم جانے دیتے. تو جہاں پر سرکار وائس صاحب نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اختلاف رائے بہت اچھا ہے, لیکن اظہار رائے میں یہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ تعلق نہ خراب ہو. سبحان اللہ. واہ. اختلاف رائے بہت اچھا ہوتا ہے, توڑنا بالکل تعلق نہیں توڑنا, جھگڑا ایسا کہ تعلق نہ ٹوٹے. ہاں, اظہار رائے میں تعلق نہ ٹوٹے, ورنہ لوگ اختلاف رائے کو جب اظہار رائے میں کنورٹ کرتے ہیں نا
تو وہ اتنے زور سے کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم نا ایک بوم بنا کے اگلے کے سر پہ پھاڑ دیں یہ تباہ ہو جائے، جبکہ مالک اختلاف رائے بنانے والا ہے، وہ اس نے مخالف خود بنایا اور اختلاف کو پیدا فرمایا، اور جو اس کی مخلوق ہے وہ مخالف تباہ کرنا چاہتی ہے اور خالق مخالف کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ پہلا تو اختلاف یہی ہے خالق مخلوق کا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، اس کا مفہوم ہے، وہ میری نظروں سے گزری تو، کہ میری امت کے علماء میں جو اختلاف ہے اس کا مفہوم ہے نا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان میں جو اختلاف ہے اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ وہ اختلاف کا ہونا بالکل کہ یعنی کہ اس کا جو اینڈ ہے نا وہ خیر ہے، بس وہی یہی ہے نا کہ بحث ہار جاؤ بندہ جیت جاؤ، ہم وہ بندے ہار جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ سوال پوچھتے ہیں آخرت کے بارے میں جس میں ان کا اپنا اختلاف موجود ہے، کہ یہ آخرت کے بارے میں وہ سوال پوچھتے ہیں جن میں ان کا اپنا اختلاف موجود ہے۔ تو اختلاف رہتا ہے، بالکل رہنا بھی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر اختلاف نہ ہو، جو ہوتا ہے نا جی کویشچن کرنا، کسی سے کویشچن کرنا بھی ایک قسم کا اختلاف ہی ہوتا ہے، کہ آپ کویشچن کرتے ہیں کہ وائی، ایسا کیوں، ایسا کیسے، ایسا کب۔ تو جب یہ کویشچن کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس چیز سے ایک ڈس ایگریمنٹ یا ایک اختلافی سے ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استاد اور شاگرد کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن ہم نے قائم رکھنا ہے، لیکن یہ والے جو کویسچنز ہیں جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں اس سے علم میں اضافہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک نالج کو اگر کسی نے گین کرنا ہے تو سوال پوچھے، بالکل، استاد سے، گرو سے، ہے نا جی۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ڈاکٹر خوشی صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں رحیمیہ خان میں تھا تو کچھ بیٹی کے ساتھ نا ان کے کوئی حادثہ ہوا تھا، گرم پانی کچھ گر گیا تھا، ان کی وہ جل گئی تھی۔ الحمدللہ ویسے وہ بہت ٹھیک ماشاءاللہ، اپنے گھر میں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آمین۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نا 1 مہینہ 1.5 مہینہ جتنا عرصہ میں رہا ہوں رحیمیہ خان، تو سرکار بھائی صاحب کا مجھے کوئی فون نہیں آیا اور میں نے بھی نہیں کیا۔ تو میری یہ ضد تھی کہ میرے پیر صاحب ہیں، میرے گرو ہیں، ان کا کام تھا مجھے فون کرنا، تو فون کوئی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں میں اس کے بعد جب لاہور آیا تو محفل کا دن تھا، جمعرات کا روز تھا، تو میں محفل میں آیا تو اب میں اپنے اندر نا ایک سوال لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جب سوالوں کی باری آئے گی تو میں یہ سوال کروں گا۔ تو کہتے ہیں وہ جب درمیان میں آیا تو آپ نے مجھے ایسے کر کے دیکھا تو میں ایک دم سے بولنے لگا کہ میرا یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے مجھے روک دیا کہ تم نہیں، اور کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہانگیر میر صاحب، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم بولو۔ تو کہتے ہیں وہ جہانگیر میر صاحب نے بین ہی وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے میرا سوال دہرا دیا جو میرے اندر موجود تھا۔ اور سوال یہ تھا کہ مرید کا پیر پہ حق کیا ہوتا ہے؟ مرید کا پیر پہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سوال جہانگیر میر صاحب نے پوچھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرید کا پیر پہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں الجھنے والی گتھیوں کو سلجھائے۔ اور پھر دوسری بات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب پیر کا بھی مرید پہ ایک حق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مرید پیر کی خدمت کرے، اور کہا کہ خوشی تم میری خدمت کیا کرو۔ سوال کا جواب جہانگیر صاحب کو ہو رہا ہے، لیکن ایڈریس کیا کہ خوشی صاحب کو کہ کیا بات ہے، پیر کا مرید پہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، تو خوشی تم میری خدمت کیا کرو۔ تو وہ دیکھیں اب یہ کویشچن ہی تھا نا، ایک اختلاف تھا۔ تو اختلاف جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑے مزاج تعلق کو نہیں توڑتے۔ اب میری کئی لوگوں سے اس طرح سے جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے، گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے،
تو مجھے وہ ڈاکٹر خوشی صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا ہم جھگڑا کر سکتے ہیں, تعلق نہیں توڑ سکتے. واہ 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 سبحان اللہ. تو اگر آپ سوچیں کہ جو ہمارے قریبی ریلیشنز ہیں, میرا اگر بل کلنٹن کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس, نہ اس کو فرق پڑتا نہ مجھے فرق پڑتا. بالکل ٹھیک ہے نا. مجھے فرق پڑے گا میرے قریبی لوگوں سے جن کا میری زندگی کے اندر کوئی کوئی رول ہے, جن کے ملنے نہ ملنے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے, یا جن کو نہ ملنے سے ان کو کچھ فرق پڑتا ہے. تو اسی ریلیشن میں آپ کے ماں باپ موجود ہیں, آپ کی اولاد موجود ہے, آپ کی بیوی موجود ہے, اور اس سے ریلیٹڈ سارے آپ کے ریلیشن جو قریبی ہیں وہ آپ کے موجود ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں, جب آپ زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے ان ریلیشنز کو توڑنا نہیں ہے, جب یہ آپ نے زندگی میں فیصلہ کر لیے تو پھر اختلاف آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ سبحان. اختلاف وہاں پہ نقصان پہنچاتا ہے جہاں پر دونوں کی آوازیں جو ہیں وہ کمرے سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اونچا بولنے کی وجہ سے, اور وہ پھر تعلق کو نہیں بچا رہے ہوتے, بات کو بچا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے قسم تعلق نبھانے کی کہی ہے. سبحان اللہ, اصل بات تو ہے ہی تعلق کی. اصل بات تو ہے ہی تعلق کی. آپ نے دنیا کے سامنے اقرار کیا ہے, قبول کیا ہے 3 دفعہ, مرد نے بھی کیا ہے, عورت نے بھی کیا ہے اس ریلیشن کے بیچ میں, اور آپ نے تہیہ کیا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن کو نبھانا ہے. میں دنیا کے سامنے قبول کرتا ہوں. دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں فیملیوں کے اندر محبت عطا فرما, استقامت ہو, یہ ہو, فلاں ہو, ٹھیک ہے سارا کچھ جی. اب اس کے بعد آپ جب کسی نقطے پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نقطہ نہیں چھوڑ رہے, بندہ چھوڑ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. آپ نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک پوسٹ شیئر کی تھی اپنے پیج پر, اور پھر میں نے بھی شیئر کی تھی اپنے پیج پر, اور اس میں اس وقت 12 کروڑ آبادی تھی. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 12 کروڑ آبادی میں سے آپ کے حصے میں ایک بیوی آئی اور آپ کو وہی راس نہیں آئی. کیسے آدمی ہے آپ, اللہ آپ کو فرعون کا مزاج نہ دے. آئے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ دیکھیں نا کہ 12 کروڑ میں ایک بیوی اور وہ بھی راس نہیں ہے. ہاں دیکھ لیں جی. تو وہ انسان جو ہے نا جی یہاں پر آ کے خطا کھا جاتا ہے کہ جہاں پہ تعلق توڑتا ہے اور بحث نہیں چھوڑتا, اختلاف نہیں چھوڑتا. اگر تو ہونا کہ اختلاف کو وضاحت چاہ رہا ہے تو وضاحت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب اس اختلاف کا اظہار اتنے کرخت لہجے میں ہوتا ہے تو وضاحت دینا کوئی اگلا پسند ہی نہیں کرتا. اگر محبت سے پوچھا جائے کہ میاں کل رات کہاں تھے تم, خیر تھی, یہ تھا وہ تھا ہے, تو شاید اس کو بتانے میں کوئی پرابلم نہ آئے. لیکن جب وہ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ کدھر تھے تم, خبردار, یہ وہ ٹھا پٹھا, اور اس کے بیچ میں اختلاف شروع ہوئے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ساری نظم کے جو ہے نا وہ قافیہ ردیف ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. مجھے شعر یاد آ گیا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. بالکل صحیح بات ہے جی. تو یہی تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا عبادت گزار ایک شخص تھا, تو اس کو بھی آواز آ گئی کہ بتا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا میں یہی تو چاہتا تھا کہ آپ پوچھ لیں کہ کیا چاہتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اب بس وہ پوچھ ہی لیں ہم سے کہ کیا چاہتے ہو, بس ہم تو یہی چاہتے تھے کہ وہ ہم سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کیا چاہتے ہو. تو یہ تعلق کی بات ہوتی ہے ساری کی ساری. آپ اس پوری بحث کے اندر, اختلاف کے اندر حسن اختلاف کو اگر غور کریں کہ حسن اختلاف جو ہے اس کو تکلیف دہ اختلاف نہ بنائیں, حسن اختلاف بنائیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے سے تمہارے علم میں کوئی اس کا اضافہ ہو جائے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے.
کہ میں نے یہ کتاب کو پڑھا، اس کے اندر یہ بات تھی، دوسرا کہتا ہے جی میں نے یہ پڑھا، یہ بات تھی۔ اب دیکھیں ہمارے عقائد کے اندر جیسے 4 سلاسل یہ چلتے آ رہے ہیں، ان کے جو 4 امام ہیں پیچھے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پڑھنے والوں کا آپس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان چاروں نے علیحدہ علیحدہ ڈومین پہ کام کیا اسلام کی، اور انہوں نے اپنے نظریات کو بتایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو جتنا آپ بڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، اتنا آپ کا علم وسیع ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو بھی پڑھا، ہم نے دیکھا سنا، اس کو بھی پڑھا، ہمیں یہ چیز پسند آئی، اس میں سے یہ چیز پسند آئی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں، ہم جو ہمارے کہنا نہیں چاہیے کہ علماء حضرات نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا کر ان علوم کو ایک دوسرے کے اوپر بند کر دیا، دروازے ہی بند کر دیے، بالکل دروازے بند کر دیے کہ خبردار مت جانا، ان کی بات مت سننا، تو کفر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو جو کام اللہ کے کرنے والے تھے وہ ہم انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے شروع کر دیے۔ تو سب سے بڑا اختلاف تو ہے ہی یہی کہ اللہ کے کاموں کو ہم کیوں مالک بن رہے ہیں اس کے۔ تو یہ جیسے سرکار والے صاحب نے نا ایک جگہ فرمایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت آپ کی بات ہے کہ محبت میں غیر کی رائے لینا بھی جرم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب محبت آپ کی ہے، رائے کوئی اور کیوں دے آ کے آپ کو؟ یہاں تو ہر کسی کی رائے لے رہے ہیں، یہاں تو ہر کسی کی رائے چل رہی ہوتی ہے، تو ہر کسی کی رائے نہیں لینی۔ جو آپ کی محبت ہے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ جب غیر کسی محبت والے سے آپ اس ریلیشن کی رائے لیں گے، اختلاف پیدا ہوگا۔ مجھے ابھی ریسنٹ واقعہ یاد آ گیا، ایک بڑے ذرا پڑھے لکھے صاحب تھے، عمر بھی 60 سال سے زیادہ، آدھے سے زیادہ شب غم کاٹ چکے تھے، تو وائف جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے جی، تو وہ ریپیٹڈلی یہی کہہ رہی کہ وہ جاہلوں کی باتیں کرتی ہے، جہالت پہ مبنی باتیں کرتی ہے۔ تو میں نے ان کو نا حضرت کا یہ فقرہ جب سنایا نا کہ دانا انسان جب جاہل کی بات خوشی خوشی برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دانائی کے حجاب اٹھا دیے جاتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بالکل ایسی ایک کیفیت میں چلے گئے، اور میں نے کہا جی، میں نے کہا کتنی کو دانا رہ گئی کی دانائی یہی ہے کہ وہ جاہل کو برداشت کرتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ دانائی کی زکوٰۃ یہی ہے کہ جاہل کو برداشت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، دانائی کی زکوٰۃ ہے ہاں، جاہل کی بات، جاہل کی بات کو برداشت کرنا، کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب یا تو دیکھیں، اب جتنے بھی بڑے دماغ والے جو لوگ ہیں، جتنے بھی یہ کہنا چاہیے کہ جن کو علم لدنی جن کو عطا ہوا ہے، جن کے اوپر علم کے پردے کھلے میں ہیں اور جو بات کرنے والے ہیں، ان کی ساری جو آڈینس آگے موجود ہے وہ تو اس لیول کی نہیں ہے، وہ تو ابھی سطحی لوگ ہیں، کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جہاں وہ کتابیں پڑھ کے آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے پھر مرشد کو کوئی نہ کوئی سبق سنانے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو مرشد ہنستا ہی ہوگا اندر سے کہ یہ مجھے سبق پڑھانے آئے ہوئے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اب اس کا جو ہنسنا ہے نا، وہ ہے تو اختلاف، لیکن کتنا حسن اختلاف ہے کہ وہ ان کو برداشت بھی کرتا ہے، بلکہ محبت سے ان کے نظریات کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ واہ۔ تو وہ نا ایک ہے چائنیز گورا، وہ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی کام کرتا ہے، وہ ایک ہارٹ ٹولے کر کے نام ہے اس کا، جی آپ نے سنا ہوگا اس کو۔ وہ میں اس کے لیکچر سن رہا تھا، بڑا مزے کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نا جو ہمارے بزرگ ہیں نا، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم جب بھی کسی گرو کے پاس جایا کرو نا، اپنا پیالہ خالی کر کے جایا کرو۔ تو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل سا کام مجھے لگتا ہے کہ بھئی آپ نے ساری زندگی کیا کچھ سیکھا ہوتا ہے، کیا کچھ گزرے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ آپ گرا دیں، اس میں جو کچھ آپ نے بھرا ہوا تھا، خالی پیالہ خالی دماغ لے کے آپ ہمارے پاس آؤ، ہم اس میں ری انجیکٹ کریں گے، اس کو ری فل کریں گے اس کو، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی میں کیسے بند کر سکتا ہوں سارے اپنے ادوار جو کچھ میرا سیکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے ایک راز سمجھ میں آیا، وہ راز یہ تھا کہ آپ نے
اگر کسی گرو سے کوئی بات سیکھنی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہونی چاہیے. آپ اتنے سٹبن نہ ہوں اپنی تعلیم کے اوپر کہ نئی کوئی چیز آپ کے پاس آنے سے گھبرائے. بالکل ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم اپنے تعلقات میں جہاں کہیں پر بھی ریجڈ ہوتے ہیں اور ہم کسی کی بات کو سنے بغیر ہی ریجیکشن کی طرف لے کے جانا شروع ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا اختلاف رائے کا اظہار رائے بہت ہی ڈیڈلی ہو جاتا ہے, خطرناک حد تک ہو جاتا ہے. بلکہ اختلاف رائے میں تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. اختلاف رائے میں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو تم یہ کیا کر رہے ہو, نعوذ باللہ فلاں یہ ہمارے عدالتی سسٹم میں اگر چلے جائیں تو ڈائیورس کیسز جتنے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر اختلاف رائے کے نتیجے ہیں کہ یہ جاہل تو وہ فلانا تو یہ ہے تو وہ بدتمیز, ریلیشن نہیں فالو کر رہے. اچھا دیکھیں, ریلیشن کو جو شخص سٹرونگ کرتا ہے نا اپنا, اس کے پاس اس ریلیشن کی نسبت سے علم کہیں نہ کہیں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مرشد کا جیسے اپنے پیر اپنے مرید کے ساتھ ایک ریلیشن ہے, اب علم تو اس کے علاوہ بھی موجود ہے, اور بھی کئی گروز ہیں بلکہ ہے نا جی, ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہوگا راز رکھنے والا. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مرید 18 پیروں سے 18 گروؤں سے بھی فیض لیا گیا, یہ ریکارڈ میں بات موجود ہے. سبحان اللہ. کہ ایک مرید نے 18 لوگوں سے فیض حاصل کیا, جبکہ سارے مختلف المزاج لوگ تھے, اور ظاہری طور پہ شاید ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو ان کے بیچ میں, لیکن وہ کیا ایک ایسا کام گرو نے اس کے اندر کر دیا کہ وہ 18 لوگوں سے اس کو فیض مل گیا. سبحان اللہ. اس نے اس کے اندر وہ جو ایک پرزہ ہوتا ہے نا محبت کا, وہ اتنا سٹرونگ کر دیا کہ وہ جب بھی کسی کے پاس جاتا تھا نا تو وہ محبت میں جو آداب دکھائی دیتے ہیں نا, وہ اس سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ اس کو وہ دے دیتے. کیا کہنے, واہ سبحان اللہ, واہ. اب یعنی کہ آپ اختلاف رائے میں اگر آپ ادب کو درمیان سے نکال دیں گے تو وہاں جھگڑا موجود ہے, لیکن اگر آپ ادب کو بیچ میں رکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے فیض کہیں سے بھی ملنا شروع ہو جائے. اور ہر مرشد جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ فلاں کا مرید ہے اور یہ فلاں سے میرے پاس آیا ہے, تو یہ دیکھتے کہ اس کے پیر نے اس کو وہ ادب و آداب, بیٹھک کے اصول اور سننے کی کیپیسٹی عطا کی ہے یا نہیں کی ہے, یہ بند کر دی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ. ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ ایک پیر صاحب, ان کے پیر صاحب اور ان کے پیر صاحب, یعنی کہ 3 پیر صاحب ہے نا جی, چھوٹے پیر صاحب, ان کے پیر صاحب بڑے پیر صاحب, اور ان کے پیر صاحب سب سے بڑے پیر صاحب. جو چھوٹے پیر صاحب ہیں ان کا نام ہے حضرت بابا فرید گنج شکر. سبحان اللہ. اور ان کے جو مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی, اور ان کے جو مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ. واہ. حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ آج تشریف لا رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ, تو کیوں نہ آج میں ان سے بات کروں کہ وہ تمہیں بھی فیض دے دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کو کہہ رہے ہیں, ان کے مرشد کے میرے مرشد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے فیض یاب کیا ہے, تو کیوں نہ میں آج تمہاری سفارش کروں کہ وہ تمہیں بھی فیض یاب کریں. تو اب یہ سن کے وہ خاموش ہو گئے حضرت بابا فرید گنج شکر. تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت تشریف لائے اور خطاب کیا, تو خطاب کے بعد انہوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو دیکھا اور کہا کہ بتا فیض. تو انہوں نے کہا جی مجھے فیض نہیں چاہیے, آپ میرے مرشد کو فیض دے دیں, ان سے میں لے لوں گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا کہہ رہے, واہ. یعنی کہ فیض کا ذریعہ بھی اپنے ہی مرشد کے ذریعے, چاہے ایک اور جگہ سے بھی فیض آ رہا ہے,
انہوں نے کہا آپ ان کو دے دیں, میں ان سے لے لوں گا, آپ سے نہیں میں نے لینا, یہ میرے مرشد ہیں. خوبصورت, سبحان اللہ, کیا کہنے. تو جب ادب احترام درمیان میں قائم رہتا ہے نا, تو جو پھر کہیں سے بھی فیض جو ہے نا وہ آپ کے ہی مرشد سے ہی آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا مرشد آپ کو بھیجتا ہے جاؤ بھی پہاڑوں میں چلے جاؤ, تو ہو سکتا ہے ادھر کوئی بابا آپ کا علیحدہ سے بیٹھا ہو جو آپ کو بات بتا دے, کوئی راز والی. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے پتہ نہیں کتنے کتنے سفر کیے ہیں, اور مختلف المزاج. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے اس کے اوپر کہ میں گیا اور میرے اندر ایک نقطہ پھنسا ہوا تھا, اور نقطے کی تلاش میں چلتے چلتے ایک مزار پہ پہنچا. اور جب میں پہنچا تو اب وہ پرانے دن, پرانی حالت, اور کپڑے خراب, اور سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے, کتنے دنوں کا سفر ہے. اور میں پہنچا ہوں تو رمضان کے دن ہے اور افطاری کا ٹائم ہوا ہے, تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بالکل غریب اور دکیانوس سمجھ کے مجھے پرانی اور گھسی ہوئی روٹی جس کے اوپر تھوڑی سی اولی لگی ہوئی تھی وہ روٹی مجھے دی, اور خربوزہ خود کھا رہے تھے اور خربوزے کے چھلکے مجھے مار رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے اس عمل سے میرا وہ نقطہ کھل گیا جو میرا پھنسا ہوا تھا, جو میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا. کہتے ہیں وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ جو آستانے ہوتے ہیں, یہ شرائنز جو ہوتے ہیں, ان کے قریب اتنا اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف دیکھیں کتنا مزے کا ہے کہ شرائنز آر لائٹس, یہ انہوں نے اللہ کا نام پھیلایا ہے, روشنی ہے, نور والی بات کرتے ہیں یہ لوگ, اللہ کی محبت کو دل میں دیتے ہیں. تو انہی کی نور کے ارد گرد اندھیرے والے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اسی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرا یہ نقطہ تھا. تو کہتے ہیں جب وہ مجھے مارے نا انہوں نے چھلکے, تو میرے اندر سے وہ نقطے کا جواب آ گیا کہ ان کو پار کرو گے تو تم اصل روشنی تک پہنچو گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ. اس اندھیرے کو راہ میں رکاوٹ اس کے لیے رکھی جاتی ہے, اس لیے رکھی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ محبت میں کون ہے. ہاں, محبت سچی ہے جھوٹی, محبت سچی ہے جھوٹی. وہ کہتے ہیں جی ایک شخص کسی عورت کے عشق میں بڑا سخت مبتلا ہو گیا, رونا شروع ہو گیا, دھاڑے مار مار کے ہے. تو وہ بیوی گزری نا, تو اس نے کہا کہ دیکھو رو نہیں, زیادہ شور نہ مچاؤ, ہم تو جا رہے ہیں ذرا کسی کام سے, پیچھے میری بہن آ رہی ہے, وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں اگر تو وہ بہن کے انتظار میں رک جائے تو وہ عاشق نہیں ہے. محبت میں کوئی متبادل نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, محبت میں کوئی متبادل نہیں ہوتا, کوئی متبادل نہیں ہوتا. وہ جیسے بڑے مزے کا ایک لطیفہ بنا ہے نا کہ وہ ایک خاتون گئی ایک بلڈنگ میں, تو وہاں پر جناب وہ مردوں کی سیل لگی ہوئی تھی. کسی نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا مرد وہ 50,000 سیلری ہے اس کی, اور شکل کا بھی اچھا ہے, تو یہ اس فلور پہ یہ والے مرد ہیں. تو اس سے اوپر والے فلور پر جو ہے نا وہ اسی اگلے کمرے میں اور زیادہ آپشنز موجود ہیں. اس نے کہا اچھا چلیں اور زیادہ آپشنز میں دیتے. وہ آگے چلی گئی, آگے جا کے انہوں نے کہا جی یہ بڑا نیک بھی ہے, اس کی سیلری بھی ہے, اس کا بینک اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے, اس کی فیملی بھی چھوٹی ہے. تو اس نے کہا جی آگے بھی کوئی کمرہ ہے؟ اس نے کہا ہاں آگے بھی کمرہ ہے. آگے گئی تو وہ اور زیادہ مردوں کی تفصیلات بتانا شروع کر دی. یہاں پہ جو مرد اویلیبل ہیں وہ یہ ہیں, وہ ہیں, وہ ہیں. تو اس نے کہا جی آگے بھی کوئی کمرہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہے. اس نے جب آگے دروازہ کھولا نا تو باہر کا رستہ تھا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں راضی ہو سکتے, آپ باہر. محبت والا تو جگہ پہ رک جاتا ہے جی, محبت والا ایک جگہ پہ رک جاتا ہے جی, وہ متبادل نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ چینج نہیں چاہ رہا ہوتا. تو یہی محبت ہوتی ہے جو آپ کے اختلاف کو دور فرماتی ہے. اگر آپ کے دل میں محبت کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا تو بڑے بڑے اختلاف ایسے چٹکیوں میں ختم ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے حنیف رامے صاحب نے ایک اپنے سیمینار میں, ہمارے سیمینار میں تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب نا اور تھے, میں کسی اور جگہ جاتا تھا, اور جو میری بیگم ہیں وہ سرکار وائس صاحب کی محفل میں آیا کرتی تھی, جو شاہین رامے جو ان کی پہلی بیگم تھی, بڑی اچھی خاتون جی, نفیس خاتون, میں ملا ہوا تھا جن سے. تو کہتے ہیں کہ میں انہیں کہتا تھا کہ تم نا میرے پیر صاحب کے پاس چلو.
تو وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ میرے پیر صاحب کے پاس چلیں. تو کہتے ہیں ہمارا نا اختلاف سا رہتا تھا کہ بھئی میرے پیر صاحب، تو کہتے نہیں میرے پیر صاحب. تو کہتے ہیں وہ پھر جب ہم تھک گئے نا تو میں نے کہا کہ اچھا چل تو میرے پیر کے پاس نہیں چلی تو میں پھر تیرے پیر کے پاس ہی چلتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو وہ جب کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ میں اب اس کے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو ہماری منزل آسان ہو گئی. وہ جو ایک اختلاف کی شکل تھی نا وہ محبت سے دور ہو گئی. اور کہ تیری محبت میں چل ہم تو نہیں کہنا مانتی تو ہم تیرا کہنا مان لیتے ہیں، سفر تو آسان کرو. تو جب آپ نے زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہونا کہ میں نے سفر آسان کرنا ہے اپنا بھی اور اپنے قریب کے لوگوں کا بھی، تو یہ جو اختلاف رائے ہے نا جی یہ پھر حسن اختلاف رائے بن جاتا ہے. تو یہ پھر جھگڑا نہیں کرتا، حسن اختلاف رائے بن جاتا ہے جی. اس کے بیچ میں پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ایک لرننگ کا پروسیس آپ کے اندر شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو دن رات جھگڑا نہیں پیدا کرتے نظر آتے، آپ کو اونچائی اور نیچی جو ہے نا زمین وہ نہیں کر رہی ہوتی. سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ روحانیت میں ایک چونٹی اور ایک بلند و بالا پہاڑ برابر ہے، بلکہ ایک چڑیا اور پورا کاسموس سسٹم برابر ہے. سبحان اللہ، واہ، کیونکہ ایک ہی مالک کی تخلیق ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جب مالک ایک ہے آپ نے اس کو مان لیا ہے تو پھر اس کی بنائی ہوئی کسی تخلیق سے آپ کا اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارے زیادہ تر لوگوں کا تو گلہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے بندے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. اب دیکھ لیں ذرا یہ کیسی بات ہے جی کہ پھر تو آپ کا اصل میں تو خالق سے اختلاف ہے بیسیکلی. تو دیکھیں کچھ چیزوں میں نا آپ اختلاف کرنا آپ کا من ہے، کچھ چیزوں میں. جیسے اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں پوچھ سکتے میں نے غریب کیوں پیدا فرمایا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے غریب کے لیے کیا کیا. سبحان اللہ. تم مجھے نہیں پوچھ سکتے میں نے یتیم کیوں پیدا فرمایا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے یتیم کے لیے کیا کیا. اللہ. تم مجھے نہیں پوچھ سکتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں تم سے پوچھوں گا تم نے کیا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ختم ہی کر دیا ہے کہ تم مجھے نہیں پوچھ سکتے. تو یہ جگہ پہ آپ کا کوشچن ہی نہیں ہے، آپ کی ڈومین سے باہر کا ہے یہ سوال بھی. تو دوسرے نمبر پہ جو چیز جہاں پہ آپ نہیں سوال کر سکتے وہ ہے شریعت. آپ نہیں پوچھ سکتے 5 نمازیں کیوں ہیں، 30 روزے کیوں ہیں، حج کیوں ہے، نماز کے اندر اتنے ارکان کیوں ہیں. ورنہ تو سرکار بھائی صاحب نے بتایا نا کہ بھئی ایک عورت ہو اس کے 7-8 بچے ہوں تو اس کے لیے تو ناممکن ہے 5 نمازیں پڑھنا دن کی، اور بچے سنبھالے کہ نمازیں پڑھے، اب بچے سنبھالے کہ روزے رکھے. ڈیفیکلٹ جاب. میاں اگر باہر چلا گیا کام پہ، صبح گیا اور شام کو واپس آنا ہے اور پیچھے 6 بچے اس نے سنبھالنے ہیں، وہ نمازیں پڑھتی رہے. یا وہ اس کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ نمازیں ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ڈسکریشن دے دے کہ بھائی تم بہت بزی ہو، تمہیں بڑی مصروفیت ہے، چلو تم نہ سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو نماز. نہیں، کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کسی کے لیے. یہاں پڑھنی ہے اور 5 پڑھنی ہے، اب پڑھنی ہے تو 5 ہی ہیں جی، بس اس کا کوئی اور ہے ہی نہیں جی. تو آپ یہاں پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں آپ کے اوپر جس کو حکم فرما دیا ہے وہ اس کے اوپر آپ کویشچن نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رحم بھی فرمانے والا ہوں اور تم کوشش کرو میں تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں. سبحان. تم غلطی کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. پوچھنا نہیں ہے تم نے مجھ سے کیوں، وائے نہیں ہے. اب پھر تیسری جگہ جو فرمائی گئی ہے کہ والدین کی اطاعت میں وائے نہیں کرنا. کیوں؟ سبحان اللہ. انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کو وائے نہ کرو، ان سے رستہ لو. ان کی حکم عدولی نہ کرو، ان سے محبت سے رستہ لو.
یہ تعلق نہیں ٹوٹنا آپ کا، جو مرضی کر لیں. اور یہاں پہ آپ آنکھ نامہ لکھ کے کر دیں اور روز محشر ماں کے نام سے اولاد کو بلایا جائے گا، کیا کر لو گے تو؟ اللہ، تم کو نہیں جی میرا تو ڈس ایگریمنٹ ہے اس ماں کے ساتھ، آئیں گے چل پھر بھاگ جا، اگر تو ماں کا نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے پھر، کیونکہ نام ہی تیری ماں کے نام سے منسوب کر کے تجھے بلایا جائے گا. تو کون ہے؟ تو ماں کا نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو کسی کھاتے کا ہی نہیں ہے. یہ ریلیشن نہیں ٹوٹنا. اب جو ریلیشن نہیں ٹوٹنا، اس کے بیچ میں اگر اختلاف آ بھی جائے تو بھی محبت سے ڈیل کرنا ہے اس کو، کہیں پہ گستاخی نہ ہو جائے، کہیں پہ بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی سوال آئے تو وہ آپ کی زندگی کے اس ریلیشن کو خراب نہ کرے، رستہ لیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک خاتون آئی تو بیٹے نے کوئی اختلاف کر دیا تھا، کوئی اسی طرح سے جائیدادوں کا اور اسی طرح کا سارا. تو ماں سے اختلاف تھا تو کہتی ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا. تو کہتی ہے کہ جرگا بیٹھا تو میں نے کافی عرصے سے ویسے بھی بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تو میں چلی گئی اس کے پاس. ادھر جرگا بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ ہونا تھا. تو کافی عرصے بعد جب بیٹے نے مجھے دیکھا نا، تو اس نے اس جرگے کے بڑوں سے کہا کہ یہ جو عورت سامنے کھڑی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کہہ کے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی. تو یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کے انگارے اکٹھے کرنے والی بات ہے کہ ساتھ ہی لے کے ادھر نہیں، ادھر سے آگ ساتھ لے کے جاؤ گے. تو جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی. کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں دوزخ میں آگ ہے یا نہیں، بندہ یہاں سے لے کے جائے گا اپنی آگ ساتھ میں. اے اللہ اکبر. میں تو بڑی دعا کی، میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا شدید ڈبل ٹرپل دعائیں کریں کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ. وہ بڑا اس کے لیے شدید، کیونکہ یہ تو دنیا چلی گئی تو چلی گئی، دین چلا گیا، آخرت چلی گیا تو چلی گئی، تو انسان کے پاس کیا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے بدستور دعا کریں کہ وہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے. واقعی کوئی شک نہیں جی. تو یہ جو بہت قریبی ریلیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹا سا ریلیشن یہ آپ کا بیگم کا اور بچوں کا آپ کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہے، یہ بڑا معنی رکھتا ہے. آپ کا ڈس ایگریمنٹ بچوں کو گستاخ بھی بنا سکتا ہے اور بچوں کو دور بھی کر سکتا ہے. باپ کو اونچا بولتا دیکھ کر اور اختلاف میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر بچوں کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو آپ وہ سارا کچھ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. کل کو وہی اولاد آپ کو پوری ہانڈی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھے گی کہ دیکھو جی یہی تو آپ نے بنایا تھا، ہم نے تو اس کو ریڈو کر کے آپ کو دیا ہے. تو آج میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فقرہ جو وہ میں نے سنا نا آڈیو میں کہ آپ میاں بیوی یہاں لڑ رہے ہیں اور بیٹا شیخو پورہ میں ہے، تو یہاں ان کی لڑائی کی وجہ سے شیخو پورہ میں بچے میں تضاد پیدا ہو جائے گا. اللہ یعنی کہ یہ اتنا ضروری ہے ان معاملات کو. مطلب ایک بندے نے صلح کر دی ہے. ہاں، جھگڑا دو بندوں کا نام ہے، صلح ایک بندے کا نام ہے جی. اور ہمیشہ جس کا مزاج بڑا ہوگا واجب بھی اسی پہ ہوگا. سبحان اللہ. واہ. یعنی کہ جس کو نہ سمجھ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہ سمجھ ہے، میری بات نہیں سمجھ رہی یا نہیں سمجھ رہا، آپ کا جو لائف پارٹنر ہے یا جو بھی جس سے بھی آپ کی یہ اختلافی ڈسکشن چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ ہے. بھائی آپ سمجھ والے ہو تو واجب آپ پر ہے کہ اس ریلیشن کو اب آپ نے بچانا ہے. جس کا دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کے قریب ہوں تو اس کے اوپر ہی لازم ہے صلح کرنا. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مزاج میں بھی تعلق نہیں توڑا کہ حسن اختلاف بنا کے بھی تو اس نے چیزوں کو نکھارا ہے کہ یہ ہے بدی. یہ اب بدی ختم کرنا چاہتا تو 2 منٹ لگتے تھے اللہ کو، 2 سیکنڈ ایک کون نہیں کہنا تھا اور ساری بدی ختم ہو جاتی. یہ جو امتزاج ہے نا جی، یہ خوبصورتی ہے. 7 رنگ ہیں، ہر رنگ کا علیحدہ علیحدہ مختلف مزاج ہے. ان مزاجوں کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن حسن اختلاف یہ ہے کہ سارے ملیں تو سفید رنگ بن جاتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں جب نور کی بات کرتے ہیں تو وہ وائٹ ہی کہتے ہیں نا جی. تو جو ان سب کو بنانے والا ہے وہ بے رنگ ہے نا جی، وہ رنگوں سے بھی پاک ہے،
وہ ید اللہ کہتے ہیں, صبغت اللہ کہتے ہیں, وجہ اللہ کہتے ہیں, اور وہ سمیع اللہ کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, بولتا ہوں, لیکن کان نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے. وہ آپ کی اس ڈومین سے وہ باہر ہے, وہ جس کو آپ نے تخلیق کے مراحل جو کہتے ہیں. تو وہ خالق ہے, رنگوں کے اندر حسن امتزاج پیدا کیا ہے, اور وہ خود بے رنگ ہے. سبحان اللہ. تو یہ رنگوں کو دیکھیں, کل پرسوں نا میں ایک بڑی سرکار ویسے صاحب کی ایک چیز پڑھ رہا تھا, بڑا ہی مجھے مزہ آیا کہ آسمان ہے 7 ہے نا جی, اور رنگ بھی جو بیسک کور کلرز جس کو کہتے ہیں وہ 7 کلرز کہتے ہیں جس کو, اور سر والے جو لوگ ہیں, جو میوزیشین ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ بیسک سر جو ہیں وہ 7 ہی ہیں. تو سرکار والے صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ اگر انسان کی کہانیوں کو اگر مجموعہ نکالا جائے نا, سٹوریز آف آل ٹائم, جتنی بھی انسان کی سٹوریز بنی ہیں, تو کور جنرک ان کی 7 سٹوریز ہی نکلیں گی, جس کی ویریشنز آگے ڈفرینٹ بنیں گی. تو آپ نے کہا کہ جب کبھی انسان کو تم غور کرنا شروع کرو گے تو 7 قسم کے انسان ہی نظر آئیں گے آپ کو. تو پھر آپ نے کہا کہ ایک اور تمہیں بات بتاتا ہوں کہ جو سورہ فاتح ہے یہ قرآن کا دروازہ ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, سورہ فاتحہ قرآن کا دروازہ ہے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں, اور اس کی بھی 7 ہی آیات ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. تو اب یہ ویریشنز بنانے والے نے ویریشنز بنائی ہوئی ہیں, دیکھنے والا اس سے لطف لیتا ہے کہ مالک تیری شان ہے, تو کہیں پہ پت جھڑ پیدا کر دیتا ہے, کہیں خزاں لے آتا ہے, کہیں برف باری کر دیتا ہے, کہیں برسات اتنی کہ ندی نالے بہہ گئے سارے کے سارے. وہ دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو مالک نے کیا جلوے, کیا رونق لگا کے رکھی ہوئی ہے, کہیں وہ ہنساتا ہے, کہیں وہ رلاتا ہے. یہ اس کا حسن ہے. ورنہ تو تم سب سے جو اگر کہہ دیں نا کہ اگر اس پوری دنیا کو ڈاکٹر صاحب ایک رنگ کا کر دیں, کیا بیوٹی رہ جائے گی. سارے انسان ایک شکل کے کر دیں ہیں. وہ سرکار والا صاحب نے کہا کہ سارے چہرے اگر تم ایک ہی چہرے کر دو, ایک ہی چہرہ کر دو, کہ ساری مخلوق ہے ایک ہی چہرہ ہے, سب کا ایک جیسا, یعنی کہ فرق نہیں ہے, ایک ہی چہرہ کر دو, تو ساروں کے تم دماغ کیسے تبدیل کرو گے, فرق ہو جائیں گے. اگر نصیب کیسے چینج ہے, نصیب کیسے ایک کرو گے, نصیب کیسے ایک کرو گے, دماغ سب کے ایک نہیں کر سکتے. اگر سب کا دماغ ایک کر دو گے تو دل کیسے سب کے ایک کرو گے, اور دل ایک نہیں کر سکتے تو دل بھر ایک کیسے کرو گے. واہ 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 واہ, وہ تو پھر واہ واہ واہ, سبحان اللہ ہے نا جی. کیا کہہ رہے. تو یہ جو خوبصورتی ہے نا جی, یہ اختلاف کے بیچ میں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. صرف جھگڑا ہی نہیں ڈھونڈنا ڈاکٹر صاحب, جھگڑا ڈھونڈنے والے کانٹے چننے والے نا ہمیشہ کانٹے ہی چنتے رہتے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے. گلا کرنے والی زبان گلا ہی کرتی رہے گی, اس کا بھی گلا کرے گی, اولاد کا بھی گلا کرے گی, بیگم کا بھی گلا کرے گی, ماں باپ کا گلا کرے گی, ہر کسی کا گلا ہی کرنے والے ہیں. اور جو اس کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہر چیز کے اندر اس کی جو ہے نا تخلیق کا حسن نظر آتا ہے. کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ اتنے 15-20 کروڑ میں سے یہ ایک بیوی دی ہے, جیسی دی ہے مجھے قبول ہے, یہ میرا نصیب ہے. نصیب کو ماننے والے لوگ نصیب سے جھگڑا نہیں کرتے. خوش نصیب انسان کون ہے, جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تو نصیب پہ خوش رہنے والے لوگوں کو حسن اختلاف نظر آتا ہے, اختلاف رائے نظر نہیں آتا. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کریٹ ہی صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ کو ان کے اندر چھپا ہوا حسن نظر آئے, کہ کیا کیا مالک تیرے کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. وہ جیسے اختلاف رائے کو حسن اختلاف بنا دیا, حسن اختلاف ہے جی. ایک سرکار والے صاحب کے نا ایک آزاد نظم ہے, اس کے وہ آخر میں مقطع ایسے آتا ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں یہ مجھ میں تجھ میں یہ اختلاف تھا باقی, کہ مجھے رات میں آفتاب نظر آئے اور تجھے دن میں تارے نظر آئیں. ایک مطلب مفہوم سے بتا دیے, توڑ دیے میں نے, آزاد نظم تھی یہ.
تو لیکن وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ہیں دونوں باتیں ناممکن، کہ رات کو آفتاب کیسے نظر آئے گا اور دن کو تارے کیسے نظر آئیں گے، لیکن یہ مزاج ہے کہ اب اس مزاج کو قبول کرنا کہ مالک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کمال ہے، ابھی چھپکلی پوچھی تھی تو نے موسیٰ کیوں بنایا ہے؟ اللہ، تو دیکھنے والی کی نگاہ میں سب برابر ہے، کیونکہ وہ خالق کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے نا کہ وہ اس نے بنایا ہے، سبحان اللہ یا اللہ تو نے کیا خوبصورت، تو نے اگر مور کو مور کے پر دیے اور کوے کو کوے کی آواز دی ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ حسن اختلاف ہے. سبحان اللہ. ہرن کو اگر آنکھ دی ہے تو اس کی آنکھ میں جو اشک بہتا ہے اس کی علیحدہ قیمت ہوتی ہے. واہ، ہے نا جی. وہ غزال کی آنکھ بڑی مشہور ہوتی ہے لیکن اس کے بیچ میں نا ایک وہ آنسو کا موتی بھی ہوتا ہے جو اس کی اصل جو بات ہوتی ہے اس کے بیچ میں چھپی ہوئی. کیا کہنا. تو مالک ہے جیسے رنگ بنا رہا ہے، آپ ان رنگوں کو اگر ویسے تسلیم کرنا شروع کر دیں گے نا تو یہ آپ کا اختلاف رائے ختم ہو جائے گا. اب وہ پھر ایک لرننگ کے پروسیس میں چل پڑے گا کہ یا اللہ رنگ کو بارنگ کے پردے میں ذرا دیکھ. ہاں بالکل بالکل. وہ کیا ہے شعر کہ مشرق سے اگر آؤں تو ہوں زیست کا پیغام، مغرب سے اگر آؤں تو ہر ایک نقش مٹا دوں، اور بارنگ کو بے رنگ کو بار رنگ کے پردے میں چھپا دوں. ہے نا جی. پوری یہ ایک ہی وہ ہے جی. تو یہ رنگوں کی دنیا ہے، رنگوں کے اندر یہ حسن ہے اور رنگوں کے اندر لڑائی نہیں ہے. آپ رنگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب کسی انسان کو دیکھا کریں نا تو چلیں اسے کوئی نہ ایک رنگ دے دیا کریں، یہ بلو کلر کا انسان ہے، یہ ریڈ کلر کا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنے بلو کلر کے انسان ملتے ہیں، کتنے ریڈ کلر کے ملتے ہیں، کتنے یلو کلر کے. لیکن وہ 7 کیٹیگریز ڈیفائن تو کریں پہلے، ڈھونڈے تو صحیح. آپ تو ریجیکٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، ہم لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. جب وہ ایک کہانی سرکار نے سنائی ہوئی، آخری آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں، وہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یہ جو سنگ ریزے پڑے ہوئے ہیں نا سمندر کے کنارے والے پیبلز، ان میں ایک پتھر وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مڈاس، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ وہ پارس ہے جی، کہ یہ لوہے کو لگے گا تو یہ اسے سونا بنا دے گا. تو بندے نے ایک وہ انگوٹھی پہن لی لوہے کی، وہ ایک پتھر اٹھاتا لگاتا دیکھتا سونے کی بنی ہے کہ نہیں بنی، پھینک دی، پتھر پھینک دیا، پھر اٹھایا پھر لگایا دیکھا نہیں ہوا، پھینک دیا. کرتے کرتے ریجیکشن کی ایسی اس کو عادت پڑ گئی کہ وہ کب سونے کی ہو گئی بھی تھی اور کب وہ پتھر پھینک چکا ہوا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا. ہم ریجیکٹ کرتے کرتے ہیرا بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو سنبھالیں اپنے ہیروں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے لوگوں کو، اور سفر کریں، آسانی سے سفر کریں، اور مالک کا شکر ادا کریں کہ یہ آنکھ دی ہے اس نے آپ کو مختلف رنگ دیکھنے کے لیے، یہ زبان دی ہے مختلف الفاظ بولنے کے لیے، یہ کان دیے ہیں مختلف آوازیں سننے کے لیے. ان کو جھگڑے کا باعث نہ بنائیں، اس کو اس کی تعریف و توصیف کے لیے رکھیں تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کے درجات میں اضافہ فرمائے. جھگڑے اگر فروٹفل کرنے ہیں تو تعلق سنبھالیں پہلے. جھگڑے آپ کو بڑھائیں گے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب آپ کبھی تنقید کے اور تیز ہواؤں سے اگر آپ کو لگ رہے ہیں نا تو یہ سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی پرواز بلند کرنی ہے. ہمیشہ جہاز دیکھیں اینٹی ایئر ہی جو ہے نا وہ اڑ رہا ہوتا ہے، اس کو جو بوسٹ ملتا ہے نا، کبھی بھی ہوا کے فلو پہ نہیں اڑتا. ہوا مخالف آ رہی ہوتی ہے تو جہاز کو ٹیک ملتا ہے تو وہ ایسے ہوا میں فلائی کر جاتا ہے. مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ گاجر مولی جلدی پک جاتے ہیں، ہیرا بننے میں دیر لگتی ہے. بالکل پہلے تو ڈیفائن کرے، اگر گاجر مولی ہے تو ٹھیک ہے، اب آئے کٹے اور چلے گئے جی، بس یہی ہے سارا، اور کیا.
مجھے ایک دفعہ آپ نے کامیابی فرمایا سب کہ کو آتی ہے بڑے انسان کو بڑی دیر کے بعد آتی ہے. کوئی شک نہیں جی. آپ نے کہا گاجر مولی سال میں کئی دفعہ آتی ہیں, برگد کا درخت بڑھتے بڑھتے وقت لیتا ہے, سبحان اللہ, لیکن وہ رہتا پھر بڑی دیر تک ہے. گاجر مولی تو سال میں ہی فٹافٹ کٹی پکی تو وہ گئی ہے, وہ ہو گیا جی ہیں, لیکن وہ جن کے نشان ہوتے ہیں نا وہ بڑی دیر تک چلتے ہیں. حضرت مذاق میں پھر وہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن مسئلہ یہ ہے تم لوگوں نے گجریلے کی دکان لگا دی تو یہ کہہ دیا کرو کہ کنسائنمنٹ یو کے سے آ رہی ہے, اتنا جھوٹ بول دیا کرو. الحمدللہ وہ مسئلہ سارا اس دکان کا ہے جو ہم نے لگا دی, جو دکان ہم نے لگا دی. بس وہ اللہ سب کو توفیق دے کہ اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھیں اور اس اختلاف رائے سے ریلیشن کو مضبوط کرے, نہ کہ ریلیشنز برباد کرے. جو لوگ ریلیشنز کو صرف اختلاف رائے کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں نا, وہ بڑے چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں. ان کے دماغ کو وسعت چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, اور وہ دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ مجھے وسعت عطا فرما کہ میں اس مزاج کو برداشت کر سکوں. بڑا مزاج چھوٹے مزاج کو برداشت کرتا ہے, چھوٹا مزاج بڑے کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کون ہیں فیصلہ کریں, اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تعلق بچا لے, آپ بحث نکال دیں بس. آمین ثم آمین. تو باقی تو چلتی رہیں گی پھر انشاءاللہ باتیں جی, اس کے اوپر مزید بھی ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آئیں گے انشاءاللہ جی. تو جزاک اللہ خیر. جی میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جلد پھر نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.